تیار ہو جاؤ دوبارہ زندہ ہونے کے لیے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اکیلے اکیلے آؤ گے، كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے اکیلے اکیلے پیدا کیا تھا، وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، تمہاری سلطنت، دولت، عزت، جاہ، جلال سب پیچھے رہ گیا۔ آج لاؤ کیا لے کر آئے ہو؟ أَرِنِي مَاذَا قَدَّمْتَ، دکھا میری بندی آج کیا لے کر آئی ہے، دکھا میرا بندہ آج کیا لے کر آیا ہے۔ وہ کہے گا میں تو لاہور میں چھوڑ کے آ گیا، وہ کہے گی میں تو لاہور میں چھوڑ کے آ گئی، مجھے اجازت دے میں لے کے آؤں۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کہیں گے؟ فرجعنی آتک بہ کلہ، مجھے ابھی واپس بھیج دے میں سارا لے کے آتی ہوں، مجھے ابھی واپس بھیج دے میں سارا لے کے آتا ہوں۔ جواب آئے گا ماذا قدمت، اب تو لاہور کا نام و نشان بھی ختم ہو چکا ہے، آج کیا لائی ہے، آج کیا لائے ہو وہ دکھاؤ۔ آج وہ سودا ہے جو تیرے من کے اندر ہے، تیرا ایمان، تیرا تقوی، تیری نماز، تیرا روزہ، تیری سچائی، تیری صداقت، تیری پاک دامنی، تیرا حیا، آج وہ سودا ہے۔ آج پتہ چلے گا مجرم اور محرم میں آج نہ کھیڑا ہوگا۔ یہ دنیا ظالم مظلوم دونوں کو لے کے چلتی ہے، اچھے اور برے دونوں پہ حال آتے ہیں۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام باپ بیٹا ہیں اور نبی ہیں، اور واحد یہ باپ بیٹا ہیں جن کو اللہ نے خطاب سے نوازا، یا زکریا باپ سے خطاب ہے، یا یحییٰ بیٹے سے خطاب ہے۔ داؤد و سلیمان بھی باپ بیٹا ہیں، اللہ نے داؤد علیہ السلام سے بات کی، سلیمان سے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق بھی باپ بیٹا ہیں، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے بات کی ہے، اسحاق سے نہیں کی، اور یعقوب اور اسماعیل علیہ السلام سے نہیں کی۔ یہ صرف دو باپ بیٹا ہیں۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اور سورہ مریم سے ان کی کہانی اللہ سنا رہا ہے، کافہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا۔ یا زکریا، کیا عزت والی ہستی ہے وہ جس کو اللہ خطاب کرے، یا زکریا، اے زکریا تجھے بیٹا مبارک ہو۔ اس کا نام میں خود رکھ رہا ہوں، اس کا نام یحییٰ ہے، اور یہ بھی بتا رہا ہوں میں نے آج تک یہ نام کسی کو نہیں رکھنے دیا، تیرے لیے ہے۔ حضرت علی کا بیٹا ہوا، آپ نے پوچھا کیا نام رکھا؟ حضرت علی نے فرمایا حرب، کہ نہیں اس کا نام حسن۔ پھر دوسرے بیٹے ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا نام رکھا؟ حضرت علی نے فرمایا حرب، آپ نے کہا نہیں اس کا نام حسین۔ پھر ارشاد فرمایا یہ دو نام اللہ نے میرے بیٹوں کے لیے بچا کے رکھے ہوئے تھے، آج تک حسن حسین کسی کا نام نہیں رکھا گیا۔ سب سے پہلے میرے بچوں کو یہ عزت ملی ہے کہ اللہ نے ایک کا نام حسن تجویز کیا ہے، ایک کا نام حسین تجویز کیا ہے۔ پھر یحییٰ سے خطاب ہوا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکا۔ کیا میرا رب ان کی تعریف کر رہا ہے؟ اور بتاؤں کیا ہوا؟ زکریا علیہ السلام کے سر پہ آرا رکھا گیا اور لکڑی کی طرح چیر کے دو ٹکڑے کر دیا گیا۔ یہودی ذبح کرنے والے، چیرنے والے، یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ یہودی بادشاہ نے دربار میں لٹا کر بکرے کی طرح ذبح کر دیا، گردن الگ کر دی، تھڑ الگ کر دیا۔ دمشق کی جامع مسجد جو آج بھی ہے، اس کی کھدائی میں بنیادوں کھودنے کے لیے زمین نکالی، زمین کھودی تو نیچے سے صندوق نکلا، صندوق کھولا تو اس میں یحییٰ علیہ السلام کا کٹا ہوا سر صحیح سلامت موجود تھا، ابھی بھی خون رس رہا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ اتنے بڑے بدماش ان کو مہلت دے دی، اور اتنے بڑے عظیم نبی اور ان پر آرے چل گئے۔ انتظار کرو، دنیا امتحان کی جگہ ہے، آج دن آ گیا ہے، وہ دن آ گیا۔ ان وعد اللہ حق، ان وعد اللہ حق، اے لوگو میرا وعدہ حق۔ وہ کیا ہے؟ ماروں گا۔ وہ کیا ہے؟ قیامت لاؤں گا۔ وہ کیا ہے؟ اٹھاؤں گا۔ وہ کیا ہے؟ حساب لوں گا۔ وہ کیا ہے؟ مجرم کو الگ کروں گا، محرم
حکم کو الگ کروں گا، آج پاک دامن الگ ہوگا، بدماش الگ ہوگا، آج 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 راتوں کو رونے والے الگ ہوں گے اور راتوں کو ناچنے والے الگ ہوں گے، آج سود کھانے والے الگ ہوں گے، حلال کھانے والے الگ ہوں گے، آج نمازی الگ ہوگا، بے نمازی الگ ہوگا، آج بے پردہ عورت الگ ہوگی، پردہ دار الگ ہوگا، آج فیصلے کا دن ہے۔ لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، یہ دنیا نہیں ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کا سر کٹ رہا ہو اور زکریا کا عارض سے چیرا جا رہا ہو وجود، یہ امتحان ہے، وہ جگہ ہے نتیجے کی، حسین کو نیزے پہ لٹکایا جا رہا ہو اور ابن زیاد فاتح بن کے تخت پہ بیٹھا ہوا ہو اور تھالی میں حضرت حسین کا کٹا ہوا سر لایا جا رہا ہو اور بدبخت ترین انسان اپنی چھڑی سے ان کے ہونٹوں پہ یوں چھڑیاں مار رہا ہو اور ساتھ یہ کہہ رہا ہو میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، مرنے کے بعد بھی چہرہ گلاب کی طرح چمکتا مہکتا دمکتا ہو، میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، اور ساتھ چھڑیاں مار رہا تھا۔ زید ابن ارقم نے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا او بدبخت انسان، یہ چھڑی پیچھے ہٹاؤ، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے، جس وجود کے بوٹی بوٹی پر نبی کے ہونٹ لگے ہوں، بوسے دیے ہوئے ہوں، کندھے پہ بٹھایا ہو، سینے پہ لٹایا ہو، کمر پہ چڑھایا ہو، ہاتھوں میں اٹھایا ہو، انگلی پکڑ کے چلایا ہو، سینے سے لگایا ہو، کھیلے ہوں اس کے ساتھ، کودے ہوں اس کے ساتھ، اس وقت میں کائنات کا افضل ترین انسان ہو اور اس کی بوٹی بوٹی ہو رہی ہو، اوے ہوئے اس کا سر کٹ رہا ہو اور اس کے معصوم بچوں کے سر بھی نیزوں کی زینت بن رہے ہوں اور نبی کی بیٹی کی چنی تار تار ہو چکی ہو اور اس کا نوحہ پتھر دلوں کو بھی رلا رہا ہو، جب نظر پڑی اپنے خاندان پر حضرت زینب کی کہ سب کے سر کٹے پڑے ہیں، 16 تو آل رسول ذبح ہوئے، باقی جان نثار تھے، تو یوں مڑ کے دیکھا، ہائے۔ دینی کیسٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے، سرحد اسلامی کیسٹ ہاؤس بالمقابل تانگا سٹینڈ، مین روڈ، پیر ودائی، راولپنڈی۔ وملك السماء هذا حسين بالعراء مزلمل بالدماء مقطع الأعداء هي ومحمدا بناتك صبايا ذريتك مقتلة تصفي عليها الرياح، یہ وہ نوحہ ہے، ساری دنیا سے کہہ دو اس کا ترجمہ کر کے دکھا، ترجمہ تو ہو جائے گا، میں بھی ابھی کر دیتا ہوں، ترجمہ تو ہو جائے گا، حقائق کہاں سے کوئی لائے گا؟ جب یوں نظر پڑی تو کہا ہائے محمد آج دیکھ تو صحیح، ہائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج دیکھ تو صحیح تیرے حسین کا کیا حال ہے۔ آج اس نے سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، مزمل بالدماء، سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، آج اس میں بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے اور اس کا جسم پھول کی پتیوں کی طرح بکھر چکا ہے، بوٹی بوٹی میں خوشبو ہے، تیری بیٹیاں سر سے ننگی ہو چکی ہیں، تیری اولاد ذبح ہو چکی ہے، لوگوں نے کفن نہ پہنائے تو ہواؤں نے آگے بڑھ کر غبار اڑا کر ان کو کفن پہنا دیے۔ یہ وہ درد بھری فریاد تھی کہ جن بدبخت لوگوں نے ابھی قتل کیا تھا اور ان کی تلواروں کا خون بھی خشک نہ ہوا تھا، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ اگر قیامت کا دن نہ ہوتا تو ان واقعات کی کوئی حقیقت نہ ہوتی، اگر وہ آنے والا دن نہ ہوتا تو حق و باطل بے معنی چیز تھی، اگر وہ دن نہ ہوتا تو زانی پاک دامن برابر تھا، اگر وہ دن نہ ہوتا تو ناچنے والی پردہ کرنے والی برابر تھی، اگر وہ دن نہ ہوتا تو سچا اور جھوٹا برابر تھے، اگر وہ دن نہ ہوتا تو کفر و اسلام برابر تھے، اگر وہ دن نہ ہوتا تو رب کی پوجا پتھر کی پوجا پھر برابر تھی، اگر وہ دن نہ ہوتا تو توحید اور شرک برابر تھا، اگر وہ دن نہ ہوتا تو کفر اور رسالت برابر تھی۔ نہیں 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 ہوگا، ان وعد اللہ حق، ان وعد اللہ حق، یہ دن آئے گا، یہ دن آئے گا اور میرا اللہ کہے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے نافرمانو آج الگ ہو جاؤ، آج الگ ہو جاؤ۔ میرے بھائیو نا امیدی بھی کفر ہے، میرا اللہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میرے بندو نا امید نہ ہونا،
اوئے ہوئے ہوئے، یا عبادی، کیا کہنے، یا عبادی، ان الفاظ کو ترجمہ تو سن لو گے، کیفیات کا کون ترجمہ کرے؟ یا عبادی، اے میرے بندو، کون سے بندے؟ تقوی والے، پردادار، عزت دار، عدل والے، ایمان والے؟ نہیں نہیں، یا عباد۔ ایک مثال دوں پھر بات واضح ہوگی۔ ماں کہتی ہے میرا لال، میرا بیٹا، اس کے لہجے میں جو ماں کی ممتا ہوتی ہے اس کا کوئی ترجمہ ہو سکتا ہے؟ ہائے میرا لال، آئے میرا بچہ، او جی میرا بچہ۔ مطلب سمجھ میں آ چکا ہے؟ ممتا کا جوش کیسے بیان کروں؟ یہ ایک ماں، ایک ماں، ایک ماں، دنیا میں جتنی مائیں آئیں ان کی ممتا، جو موجود ہیں ان کی، جو پیدا ہوں گی ان کی، جنات کی دنیا میں جتنی مائیں ہیں ان کی ممتا، اور جانوروں کی دنیا میں جتنی مائیں ہیں ان کی ممتا، پرندوں کے جہان میں جتنی مائیں ہیں ان کی ممتا، اور مچھلیوں کے جہان میں جتنی مائیں ہیں ان کی ممتا، اور رینگنے والوں کے جہان میں جتنی مائیں ہیں ان کی ممتا، یہ ساری ماؤں کی محبت کٹھی کر لو تو میرا اللہ کہتا ہے میں اس سے بھی زیادہ تم سے پیار کرتا ہوں۔ یا عبادی میں وہ پیار چھپا ہوا ہے۔ یا عبادی الذین اتقوا، یوں ہونا چاہیے تھا، اے میرے تقوی والے بندو۔ اور میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا عبادی الذین اسرفوا، اس میں ایک لفظ ہے علا، علا، تاج کی طرح، کوہ نور ہیرے کی طرح چمک رہا ہے یہ لفظ، میرے سارے زخموں پہ پھمبا رکھ رہا ہے، مرہم رکھ رہا ہے، مجھے نا امیدوں کے اندھیرے سے نکال کر امید کی روشن شاہراہ پہ چلانے کو آ رہا ہے۔ علی انفسہم، علی انفسہم۔ میں اور آپ کون لوگ ہیں؟ ہم گناہ بھی کرتے ہیں، نیکی بھی کرتے ہیں، اچھا بھی کرتے ہیں، برا بھی کرتے ہیں، صحیح بھی چلتے ہیں، غلط بھی چلتے ہیں، کچھ ٹھیک بھی ہیں، کچھ غلط بھی ہیں۔ علی انفسہم، علی انفسہم کا مطلب یہ ہے، اللہ یوں کہہ رہا ہے میرا وہ بندہ جس نے ماں کا دودھ چھوڑنے سے لے کر اپنے دانت ٹوٹنے تک زندگی میں کوئی ایک نیکی بھی نہیں کی، اس کے دامن پہ ایک ذرہ نیکی کا کوئی نہیں، اس کی 70 سال کی زندگی کی کتاب میں خیر نام کا ایک حرف نہیں ہے، نیکی نام کا ایک ہندسہ نہیں ہے۔ الا الا، وہ مرد، وہ عورتیں، مسلمان ہوں، کافر ہوں، ہندو ہوں، بحریے ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، مرتد ہوں، جو بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، وہ ناچنے والی ہو، وہ گانے والا ہو، وہ قاتل ہو، وہ ظالم ہو، وہ ڈاکو ہو، وہ جواری ہو، وہ سفاک ہو، وہ جو بھی ہے، وہ جیسا بھی ہے، اس کی زندگی میں نیکی نام کا کوئی وجود نہیں ہے۔ میرا اللہ، آپ کا اللہ، کل کائنات کا اللہ ان لوگوں کو کہہ رہا ہے او میرے بندو۔ اور میں نے سنا ماؤں سے، ماں 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 تنگ آ کے کہتی ہے دفع ہو جا تو میری اولاد ہی نہیں ہے۔ 2 4 10 نافرمانیاں بیٹے سے ہو گئیں تو ماں کہتی دفع ہو جا تو میری اولاد نہیں ہے، میں تجھے دودھ بھی معاف نہ کروں گی۔ اور وہ میرا اللہ، میں کچھ نہ تھا، اس نے مجھے بنانا شروع کیا، میں کچھ نہ تھا، اس نے مٹی کے ذرے جمع کیے، میں کچھ نہ تھا، اس نے غذا بنائی، میں کچھ نہ تھا، اس نے اس کا پانی بنایا، میں کچھ نہ تھا، اس نے 2 پانیوں کو ملایا، میں کچھ نہ تھا، اس نے میرا دل بنایا، میں کچھ نہ تھا، اس نے میری آنکھیں بنائی، میں کچھ نہ تھا، اس نے میرے نئے نقش بنائے، میں کچھ نہ تھا، مجھے کچھ پتہ نہ تھا، اس نے مجھے علقہ بنایا، مضغہ، ہڈیاں، گوشت، پوست، کھال، بال، رنگ، روپ، شکل، ہر چیز بنا کر سنوار کر اس نے مجھے دنیا میں پہنچایا۔ پھر مجھے کچھ پتہ نہ تھا، اس نے 2 جانیں میرے اوپر قربان کر دی، میری ماں نے مجھے گود میں لیا، میرے باپ نے مجھے سایہ دیا، میری ماں کی چھاتیاں میرے لیے چشمہ بن گئیں، میں رویا وہ بھاگی، میں تڑپا وہ دوڑی، میں نے آہ کی اس نے ہائے کی، میری ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے میرا باپ کوہلو کا بیل بن کے چلتا رہا، اس کی جوانی کا رس نچڑ نچڑ کے میری رگوں میں بھرتا رہا۔
بھرتا رہا. میں جب جوان ہوا تو میرے رب نے مجھ سے کہا اب پچھلی تاریخ دیکھ لے, میں نے تیرے ساتھ کیا کیا, اب تو میرا بن جا. پر میں نے کیا کیا, میرے رب کا گلہ میرے رب کی زبان سے سنو. فلما ترعرعت وكبرت واشتد عضدك رستني بالمعاصي يا عبد. پھر جب تو جوان ہوا, تجھ میں طاقت آئی, تجھ میں جوانی آئی, تجھ میں لہریں دوڑی, میں نے کہا آجا, تو نے کہا نہیں آتا. میں نے کہا سجدہ کر, تو نے کہا نہیں کرتا. میں نے کہا حلال کھا, تو نے کہا حرام کے بغیر گزارے نہیں. میں نے کہا زنا نہ کر, تو نے کہا نہیں. میں نے کہا شراب نہ پی, تو نے کہا نہیں. میں نے کہا مجھے یاد کر, تو نے کہا نہیں. کیا یہی احسان کا بدلہ ہوتا ہے؟ کیا یہی احسان کا بدلہ ہوتا ہے؟ اس کے باوجود تو نے یہ سب کچھ کیا, اس کے باوجود کہ میں بلاتا رہا تو لوٹ کے نہ آیا, میں سمجھاتا رہا تو سمجھ کے نہ دیا, میں تمہیں روکتا رہا تو میری ہر رکاوٹ کو توڑتا چلا گیا. میرے قرآن کا تو نے مذاق اڑایا, میرے نبی کا تو نے مذاق اڑایا. ایک خاکہ چھپا, لوگوں نے جلسے جلوس نکالے. روزانہ کتنی داڑیاں منڈی جاتی ہیں, روزانہ کتنا زنا ہوتا ہے. اسی لاہور میں روزانہ کتنی محفلیں موسیقی سجتی ہیں, روزانہ کتنی شراب بکتی ہے. ہر گھر میں ماؤں کو کتنا ذلیل کیا جاتا ہے, باپ کا گریبان کیسے جھنجھوڑا جاتا ہے, قاضی کا قلم کیسے بک چکا ہے, وکیل قاتل کو پناہ دینے کے لیے فائل تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے, اور رپورٹ لکھنے والا قاتل سے پیسے لے کر FIR سے اسے نکال رہا ہے. یہ عشق رسول ہے, یہ عشق رسول ہے. پہلے میں نے اپنے نبی کی گستاخی کی, پھر کافر کو جرأت ہوئی. پہلے میں نے اپنے نبی کا مذاق اڑایا, پھر کافر کو جرأت ہوئی. پہلے میں نے گھر کی دیوار کو توڑا, پھر چور آئے. پہلے میں نے گھر کے تالے توڑے, پھر ڈاکو اندر آئے. پہلے میں نے گھر کو ویران چھوڑا, پھر اندر میں کتے بلوں کا داخلہ ہوا. اور پہلے میں نے نبی کے سینے پہ خنجر چلایا ہے, پہلے میں نے اس کی عزت کو تار تار کیا ہے, جو میرے لیے نبوت کے دن سے لے کر مرتے دم تک روتا ہی گیا. اتنا رویا کہ میرے اللہ نے کہا اتنا تو نہ رویا کر, اتنا تڑپا کہ میرے اللہ نے کہا اتنا تو نہ تڑپا کر. اتنی لمبی نمازیں پڑھی کہ پاؤں پھٹ گئے, تو میرے اللہ نے کہا اتنی لمبی نماز تو نہ پڑھا کر. ایسا روئے ہیں کہ جہان رلا دیا, ایسا روئے ہیں فرشتوں کو رلا دیا.